الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارے یہاں اللہ کی توفیق سے اسلامی جو زندگی ہے اس حوالے سے گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہماری ضمن میں جو دو نشستیں ہوئی ہیں، ایک حقوق زوجین کے حوالے سے ہوئی تھی، پھر اس کے بعد ہم نے والدین کے حقوق پر ایک نشست کی، اور آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ اولاد کے حقوق کے ضمن میں ہوگی۔ گویا جو ایک گھر ہوتا ہے تو گھر کے اندر یہی ہے کہ والدین میاں بیوی ہوتے ہیں، ان کے اوپر والدین ہیں، اور نیچے اولاد ہے، اور اولاد کی دو صورتیں ہیں، ایک بہن اور ایک بھائی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ گھر جو ہے وہ خوشحال ہو، دنیا کے اندر رہتے ہوئے سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ زندگی بسر ہو۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ واضح کر دیے، فرائض جو ہیں وہ واضح کر دیے، تاکہ ہر شخص اپنے حقوق و فرائض کو سمجھتے ہوئے ان کی ادائیگی کا اہتمام کرتا رہے، تو گھر جو ہے وہ جنت نظیر بن جائے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اصلاً تو مسلمان جو ہیں بالخصوص وہ پوری دنیا کی امامت اور قیادت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ امت مسلمہ جو ہے وہ انبیاء ہی کے گویا سمجھیے کہ ورثاء ہیں، انبیاء ہی کے قائم مقام ہیں۔ تو اگر گھر جو ہے اس پورے معاشرے کے اندر اسے ایک اینٹ کی حیثیت حاصل ہے، اگر اینٹ ہی کچی ہوگی تو اس پر کھڑی عمارت جو ہے وہ کمزور ہوگی، اور اگر مضبوط اینٹ ہوگی تو نتیجہ یہ ہے کہ اس سے جو پھر تعمیر ہوگی وہ تعمیر بھی مضبوط ہوگی۔ تو اس ضمن میں آج کی ہماری نشست اولاد کے حقوق کے حوالے سے ہے، اور اس میں ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ حضرت لقمان جو ہے ان کا تعارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکیم شخص کے طور پر کروایا ہے۔ حکیم سے مراد وہ جو دواخانے چلاتے ہیں انہیں بھی ہم حکیم ہی کہتے ہیں، لیکن ان سے مراد ایسا شخص کے جو چیزوں کی تہ تک پہنچنا جانتا ہو۔ ان کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے جو قوی ہے نسبتاً دوسری رائے سے، کہ یہ نہ خود نبی تھے اور نہ کسی نبی کے امتی تھے، بلکہ فطرت اسلامیہ جس پر ہر انسان پیدا ہوتا ہے ان کی وہ فطرت پرورٹڈ نہیں ہوئی تھی، لہذا اسی کی روشنی میں چیزوں کی تہ تک وہ پہنچ گئے تھے۔ اور یہاں پر بالخصوص یہ اس رکوع کا درس دینا مقصود نہیں ہے، بالخصوص ان کا تذکرہ اس وجہ سے آیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دور کے اندر، حیات طیبہ کے بالکل اواخر میں، انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ 8 کے قریب نصیحتیں ہیں کہ جو انہوں نے کی ہیں۔ گویا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ والد جو ہوتا ہے اس کی زندگی کی جو بھی کمائی ہو وہ اپنے بچوں کو منتقل کرتا ہے۔ جیسے کوئی بہت بڑا بزنس مین ہوگا تو وہ جو بزنس کی اونچ نیچ ہے، پیسے، بزنس کیسے چلانا ہے، وہ چیزیں منتقل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
امت کو، خاص طور پر پوری انسانیت کی اصلاح جو اصلاً آپ کا مقصد بعثت تھا وہ منتقل کی ہے۔ اور اسی سینس میں حضرت لقمان جو ہیں وہ سمجھیے کہ جو چیزیں انہوں نے اخذ کی ہیں، جس نتیجے تک وہ پہنچے ہیں، وہ بات انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا درس تو مقصود نہیں ہے، یہ چند چیزیں ہیں کہ جن کا ہم تذکرہ کریں گے، پھر اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی ہیں جس سے ہماری بات جو ہے انشاءاللہ لذیذ پوری ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب کہا تھا لقمان نے، لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس وقت کہ جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ آگے فرمایا یا بنیہ، اے میرے بیٹے۔ یہ الفاظ کتنے حسین ہیں، بہت شاندار الفاظ ہیں۔ آگے پہلا حکم یہ دیا ہے، لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم، شرک یقیناً بہت بڑی بے انصافی ہے۔ اس کا لٹرل جو معنی ہے وہ ہے ناانصافی۔ ناانصافی کیا ہے؟ کہ بھائی کا حق ہو میں کسی اور کو دے دوں، تو یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اسی طرح کائنات کے اندر کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکے۔ پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، تو اسے مخلوق کے ساتھ ملا دینا یا مخلوق میں سے کسی کو اوپر لے جا کر اللہ تعالیٰ کے بالکل پیرالل برابر کر دینا، اس سے بڑی بے انصافی کیا ہوگی؟ تو سب سے پہلی جو بات انہوں نے اخذ کی ہے، اور یہ پوری کی پوری کائنات اس بات پہ شاہد ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہی ہے۔ ایسا پہلی شے جو وہ منتقل کر رہے ہیں، پہلی نصیحت جو منتقل کر رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ آگے اس رکوع کے اندر مزید کچھ تفصیلات ہیں، بہرحال اس پر ہماری بات ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد اوپر جا کر آیت نمبر 16 کے اندر ایک دفعہ وہ پھر فرماتے ہیں، دوسری نصیحت ہے، یا بنیہ، وہی الفاظ ہے، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اب وہ کہتے ہیں میرے بیٹے، حقیقت یہ ہے کہ اگر ہو کوئی شے، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ چھپی ہو کسی چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں، تو نکال لائے گا اسے۔ گویا یہ بات انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے رکھی ہے کہ یہ دنیا بے مقصد نہیں ہے، یہ پوری کی پوری کائنات کا کوئی مقصد ہے۔ ہر مخلوق جو ہے کسی نہ کسی کام کے اندر مشغول ہے، تو ساری مخلوقات کا سب سے بڑا شاہکار انسان جو ہے یہ تو بے مقصد نہیں ہو سکتا، لہذا اس کے جو بھی اعمال ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے۔ اور یہاں تک بیان انہوں نے ارشاد فرما دیا کہ چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور پھر فرمایا چاہے وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، یاتی بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی باریک بین ہے اور بہت ہی باخبر ہے، کوئی شے بھی اس سے مخفی نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہاں پر ہمارے سامنے آ گئی ایمانیات کے ضمن میں، اللہ کی توحید اور آخرت، دونوں چیزیں ان پہلی دو نصیحتوں کے اندر انہوں نے اپنے بیٹے پر واضح کی۔ آگے پھر فرمایا ہے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، قائم کرو نماز کو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تین چیزوں کا حکم مزید دیا کہ نماز کو قائم کرو۔ ظاہر ہے کہ اگر تو وہ کسی نبی کے امتی ہوں گے تو ہر شریعت کے اندر نماز رہی ہے،
تو اسی کا تذکرہ فرمایا انہوں نے کہ نماز قائم کرو۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تقرب کے معنی میں بھی بیان ہوئی ہے، دعا کے معنی کے اندر بھی یہ لفظ جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ تو اگر کسی نبی کے امتی نہیں ہے تو پھر لا محالہ اس کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے جس کا تذکرہ فرمایا ہے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس ایک راستہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مطہرہ، آپ کی تعلیمات، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والی شے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ حکم دیا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان چیزوں کا بھی خیال رکھو کہ اللہ کے پیغمبر کی محبت ان کے دلوں کے اندر جاگزین کرو، اور اہل بیت اطہار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ مبارک ہے ان کی محبت بھی اولاد کے سینوں کے اندر اسے گویا کہ ہیمر کرو۔ تو اس یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ اقم الصلاۃ، اور اگر اس کو دیکھیں تو نماز پڑھتے وقت رخ کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ لیکن دنیا کے اندر جتنے بھی صاحب بصیرت لوگ ہوں گے، ایون کہ ہم جنہیں سمجھتے ہیں UNO، ظاہر ہے کہ ایک ایسا کرپٹ ادارہ ہے کہ جس کے ہاں بہرحال انصاف جو ہے وہ مسلمانوں کو نہیں ملتا اس درجے میں، لیکن ان کے بھی اگر آپ ایجنڈاز پڑھیں ایجنڈاز تو وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دنیا کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر باتیں ہوتی ہیں تمام دنیا کی تہذیبیں، اور اس پر حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصلاً انہوں نے فکری طور پہ لوگوں کو انسپائر کیا ہے کہ ہم دنیا کے خالص اور دنیا کے ساتھ مخلص لوگ ہیں، اور جن کے پاس یہ اللہ کی کتاب ہے اس سطح پر لے جا کر اپنی خیر خواہی لوگوں کے لیے ہم لوگ جو ہیں وہ ثابت نہیں کر سکے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ اس طرف ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ پوری کی پوری دنیا ہی بالکل وہ کفر کی طرف چلی جائے اور ایسے فکر کی طرف چلی جائے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، بلکہ ان کی جہاں پر شرارت ہے وہیں پر ہماری یہ کمزوری بھی ہے کہ ہم پوری طرح سے وہ بیان جو ہے وہ سامنے نہیں پیش کر سکے۔ بہرحال یہ بات علیحدہ سے آ گئی۔ بہرحال اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اگر آپ دنیا کو چاہتے ہیں کہ وہ راہ راست پر رہے تو پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے کی صفت ہمیں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا مقصد فرمایا ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت جب سورۃ الاعراف کے اندر آپ کی عظمت کا تذکرہ آیا ہے تو وہیں پر آپ کے اوصاف جو تورات اور انجیل کے اندر مذکور تھے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کے فرائض کا تذکرہ فرمایا ہے تو اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ نیکی کا حکم دے گی، برائی سے منع کرے گی۔ تو یہ بھی وہاں پر وہ باتیں جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور پھر فرمایا کہ ثابت قدم رہو اس تکلیف پر جو پہنچے تمہیں اس راستے میں۔ یہ بات اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ دنیا کے اندر انسان پر مختلف حالات جو ہیں وہ گزرتے ہیں۔ اگر تو یہ بات پہلے دن ہی سے بچوں کے اندر ہیمر کر دی گئی ہو، ڈال دی گئی ہو کہ اللہ ہے، آخرت ہے، اور یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو طے کر رکھا ہے، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ اولاد ہے، یعنی بہت ساری چیزیں جو ہیں ایمان بالقدر جو ہے وہ طے شدہ ہے۔ اگر یہ چیزیں بالکل پوری طرح سے سمجھا دی گئی ہوں تو جیسے بھی حالات آ جائیں انسان اس میں ڈولتا نہیں ہے۔ لیکن جس شخص کے سامنے آخرت ہو ہی نہ، اسی دنیا ہی کو جو اصلا دار العمل ہے، دار الجزا سمجھے ہوئے ہو، وہ پھر ماحول کا تھوڑا تھوڑا بھی اثر جو ہے اس پہ پڑتا ہے۔ لہذا تھوڑا سا لاس ہو گیا تو وہ چیخنے چلانا شروع کر دیا، اور اگر کچھ ذرا مل گیا تو ذرا اس میں فخر اور تکبر پیدا ہو گیا کہ گویا
میں نے اس دارالجزاء کے اندر کوئی مقام حاصل کر لیا ہے۔ تو یہ معاملہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، ایک تو وہ کہ جو مصیبت آئے اس پر صبر کرے، اگر کانسیپٹس کلیئر ہوں گے تو مشکل میں وہ نہیں آئے گا، صبر کر لے گا، اگرچہ کہ مشکلات ہیں لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ کل کا کل دین صبر اور شکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ یہ نیکی کا اور خیر کا اور بھلائی کا کام جو ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ ظاہر ہے کہ یہ آسان کام تو نہیں ہے۔ آپ جس کسی کو بھی برائی سے منع کریں گے تو برا منائے گا، وہ ریئیکشن دکھائے گا، تو اس پر یہ کہ انسان اپنے مشن پر ڈٹا رہے، اس پر انسان ہتھیار نہ ڈالے، ڈٹ جائے۔ یہ بھی کہا کہ یہ کام تو تا دم آخر کرنا ہے، یہ کام تو تا دم آخر جو ہے وہ کرنا ہے۔ آگے پھر اس کی ایک ستائش بھی فرما دی انہوں نے، ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑی ہی ہمت کے کام ہیں۔ جو بھی اللہ کی توحید پر جس کا دل ٹھک جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آخرت پر جس کو یقین حاصل ہو جائے، اور ہم لوگوں کے لیے بالخصوص شریعت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے اور اس پر کسی درجے میں جازم بھی ہو جائیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ گویا کہ ریوارڈ دے رہے ہیں، ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اب یہاں تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلی دو نصیحتوں کے اندر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا تذکرہ آ گیا، اور یہاں پر اگر ہم آ کر دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایمان بالرسالت کا تذکرہ آ جائے گا، نماز، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کرائٹیریا طے کیا ہے اسی کے تحت یہ کریں گے، تو اس کے اندر ایمان بالرسالت بھی آ گیا۔ تو گویا توحید کی بات ہوئی، یہ اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، اس سے آگے آخرت کی فکر، آخرت کا درد ان کے دل کے اندر جگانا چاہیے، مستحضر رکھنا چاہیے۔ جیسے بڑی عمدہ روایت ہے، ہمارے امیر محترم یہ سنایا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عائشہ پریشان تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کس شے نے تمہیں پریشان کر دیا؟ کہا اللہ کے نبی آخرت کی یاد آ گئی ہے اور آخرت کی فکر نے بے چین کر دیا ہے۔ اس طرح کی تعلیم و تربیت کا ماحول گھر کے اندر بنانے کی کوشش کی جائے۔ اور تیسرا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑا جائے، آپ کے سنا جو ہیں بالخصوص اپنی اولاد کو جوڑا جائے، سیرت پڑھائی جائے، آپ خود پڑھائیں، کوئی ٹیچر رکھ لیں، لیکن یہ اس کا ایک مطالعہ جو ہے، ایک دن ایسا ہو کہ ساری فیملی کے لوگ بیٹھے ہوں، وہ کھانے پینے کا اچھا اہتمام کر لیا جائے، تو اس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کریں، آپ آخرت کی باتوں کا تذکرہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتنی کتابیں بازار کے اندر موجود ہیں، اس کو پڑھیں۔ تو ان چیزوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد انہوں نے بین الانسانی جو ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر جس پر جو گویا کہ جو مجمع علیہ ہے، جس میں پوری دنیا میں کسی شخص کو کوئی اشکال نہیں ہے یہ نیکی ہے یا نہیں، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور مت پھلاؤ تم اپنے گال لوگوں سے بات کرتے ہوئے، یعنی تکبر کا سا انداز جو ہے وہ نہ ہو۔ تو یہ بھی بچوں کو تواضع اور انکساری جو ہے اور عاجزی جو ہے یہ سکھانی چاہیے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، احادیث ہیں کہ جب کسی سے وہ گفتگو فرماتے تھے تو اپنا رخ انور پوری طرح سے موڑ لیا کرتے تھے، ایسے بات کرتے ہی نہیں تھے کسی سے بھی، پورا رخ ہی موڑ لیتے تھے، تواضع کی انتہا ہے۔ اور اس سے بھی آگے کی بات اگر دیکھنی ہو تو مکے کو جب فتح کیا ہے تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ مکی کے اندر ایک بہت بڑے فاتح کی حیثیت سے جب انٹر ہوئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، تو اس طرح جھکتے ہوئے کہ آپ کے داڑھی مبارک کے بال گھوڑے کی گردن پر جو بال تھے اس سے مس ہو رہے تھے۔ یہ منظر تو کبھی تاریخ انسانیت نے دیکھا ہی نہیں۔ سیرت سے جب آپ جڑ جائیں گے تو یہ چیزیں جو ہیں خود بخود بچوں کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ آگے اسی طرح کی کچھ اور باتیں آ رہی ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور مت چلو زمین میں اکڑ کر، یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو زیبا نہیں ہے، لہذا کبھی بھی تکبر نہ کیا جائے۔ اور سورہ
بنی اسرائیل کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یوں اکڑ کے چل کے تم پہاڑوں سے اونچا، پہاڑوں جتنا بلند تو نہیں ہو سکتے، تو پھر کاہے کو اتنا اکڑتے ہو، اکڑ کر کتنے لمبے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اور بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو جو خود پسند ہے اور فخر کرنے والا ہے۔ یہ بھی ایک سمجھیے کہ بہت بڑی بیماری ہے، انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھے، اور اس سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر ہی ہر شخص سمجھتا ہے، اور یہی وہ مرض ہے کہ جس کے اندر پورا کا پورا مکہ جو ہے وہ مبتلا تھا۔ ان پر کیسے وحی آ گئی؟ ہم موجود ہیں، اتنے زیرک، اتنے دانا، اتنے مالدار، جو فیصلے ہم کرنا جانتے ہیں یہ تو نہیں جانتے۔ ہے کہ اس کے پیچھے خود پسندی ہے، تکبر ہے کہ ہم ان کی بات کو کیوں مان لیں۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے کہ آپ سامنے والے کی صلاحیت کو تسلیم کر لیں۔ حق بات واضح ہو گئی، پتہ چل گیا یہ ٹھیک ہے، تو کون سی شے مانے آ رہی ہے کہ اسے تسلیم نہ کیا جائے؟ تو یہ وصف جو ہے وہ بھی پیدا کرنا چاہیے۔ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور دیکھو اعتدال کی راہ اختیار کرو اپنی چال میں، اور پست رکھو واغضض من صوتک، اپنی آواز کو۔ یہ بھی سمجھیے کہ عباد الرحمن کے جو اوصاف ہیں ان میں اسپیشلی تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الذین یمشون فی الارض علی الارض ہونا، کہ جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، پروقار چال، وہ چال ہو، تکبر کی چال نہ ہو۔ اور پھر آگے مزید فرمایا کہ آواز جو ہے وہ بلند نہ ہو۔ ایک تو آواز اس وقت میری آواز بلند ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو اسپیشل بلند کی بھی گئی ہے، اور جو ہماری اس وقت کی نشست ہے اس میں اس کی اجازت بھی ہے۔ اس سے مراد یہ کہ چیخنا چلانا، ظاہر ہے کہ آج کے جو جدید طبیات کو سمجھنے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ چیخنا چلانا جو ہے وہ صحت پر برا ایفیکٹ جو ہے وہ بھی ڈالتا ہے۔ اور یہ بھی اس میں دیکھا جائے تو نفس ہی کی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی مباحثہ ہو رہا ہے، دلیل کے اندر آپ مات کھا گئے ہیں، اب کیا کریں گے؟ زور اپنی آواز کو بلند کر کے اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بھی اسی کے ساتھ ہی لنک ہو جائے گا کہ خود پسندی جو ہے اس سے بچا جائے، اور حق کو قبول کرنے کا داعیہ جو ہے وہ پیدا کیا جائے۔ یہ ہے اصلاً وہ اوصاف کہ جو لقمان اسلام نے وصیتیں کی ہیں اپنے صاحبزادے کو۔ تو ان کو اگر ہم دیکھیں تو ایمان باللہ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ میں نے کسی درجے میں کر بھی دیا۔ اور پھر اس کے بعد انسان کا اخلاق جو ہے اس کے اندر پہلی بات کیا کہی؟ کسی سے بات کرے تو تواضع سے کرے، اکڑ یہ انداز جو ہے تکبر کا یہ نہ ہو، بات کرتے ہوئے آواز کو بلند کرنا کوئی اپنی بہادری نہ سمجھے۔ اور آگے پھر فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بلا شبہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز تو گدھے کی ہے۔ اونچی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بات کو دلیل سے کرنا چاہیے۔ اونچی آواز تو گدھے کی بھی ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ اس آواز کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ تو ہے اصل میں ایک آئیڈیل بات کہ جو انہوں نے کی ہے اپنے بیٹے سے، اور ان کی زندگی کا یہ حاصل ہے۔ اب اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ بھی دی ہیں، لیکن اس سطح تک پہنچنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ لہذا چند باتیں کہ جو پریکٹیکلی ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر کسی درجے میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات جس کا اہتمام کرنا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میرا بیٹا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے گستاخیاں کرتا ہے، بدتمیز ہے، کوئی شکایت کی بہرحال آ کر۔ تو انہوں نے سزا دینے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے، بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین کیا اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر اولاد کے بھی کوئی حقوق رکھے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں رکھے ہیں۔
فرمایا ٹھیک ہے مجھے سزا دینے سے پہلے یا ان کی بات سننے سے پہلے مجھے وہ حقوق گنوا دیجیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اولاد کو اچھی ماں عطا کرنا، خاندانی بیوی ہو، اچھے عالی نسب بیوی ہو، شادی کرتے وقت انسان غور کرے کہ وہ شادی کہاں پر کر رہا ہے، اس کا لحاظ رکھے کہ بعد میں کل بچے پیدا ہوں گے تو ان کی شخصیت پر اس کی وجہ سے کوئی نیگیٹو امپیکٹ تو نہیں پڑ جائے گا، حتی الامکان جتنا کر سکے۔ سیکنڈلی فرمایا اچھا نام رکھنا۔ نمبر 4 فرمایا بالغ ہو جانے پہ نکاح کرنا اور اجازت دے دینا کہ اگر وہ علیحدہ رہنا چاہے اپنی بیوی کے ساتھ تو اسے رہنے کی اجازت دی جائے۔ اب اس نے یہ کہا کہ امیر المومنین میں عرب ہوں اور اس کو کوئی عرب عورت ملی ہی نہیں، اس نے ایک حبشی عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے جو میری والدہ ہے۔ عرب کے اندر جو نیشنلزم تھا تو اس کے اندر ظاہر ہے اسے شاید کبھی کبھار تانے بھی ملتے ہوں۔ پھر اس نے کہا اس نے میرا نام جولان رکھا ہے، جولان کا معنی ہے گندگی کا کیڑا، تو گویا یہ بھی میرا حق اس نے ادا نہیں کیا۔ اور پھر سے تیسرا کہا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں، میرا نکاح ابھی تک یہ نہیں کرتا، تو انہوں نے اسے بھیج دیا اور بعد میں ان کے والد کو کہا کہ اگر تو بچپن میں اپنی اولاد کے حقوق پورے نہیں کرے گا تو پچھلی عمر کے اندر وہ بھی تمہارے حقوق پورے نہیں کرے گا، اس کے حقوق تو اسے دو، تب تم اس سے کوئی حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہو، جب تم نے خود ہی اسے حقوق نہیں دیے تو پھر وہ تمہارے حقوق کیسے پورے کرے گا۔ لہذا ہمارے ہاں یہ بھی معاملہ رہا ہے کہ ہم بچوں کو بچپن ہی سے نصیحت ہی کرتے چلے جاتے ہیں، نصیحت ہی کرتے چلے جاتے ہیں، نصیحت ہی گویا جو ون وے ٹریفک ہوتی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ بچے کی سائیکی کو بھی سمجھنا چاہیے، اس کے ایشوز کو سننا چاہیے۔ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر یہ دھن سوار ہو گئی ہے کہ میں نے بچے کو حافظ قرآن ہی بنانا ہے۔ اچھی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے، فرض تو نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے بچے کے اندر تو آپ کہیں کچھ اور سکھا دیں اسے۔ بچے کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، آپ زبردستی کہ میں نے MBBS ہی سے کروانا ہے، کیوں نہیں کرتا یہ، تو اس کی شخصیت پر نیگیٹو امپیکٹس جو ہیں وہ آئیں گے۔ سامنے والے کی بات کو بھی سننا۔ پھر اسے آگے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے ہی بچہ 7 برس کا ہو تو اسے نماز جو ہے وہ سکھا دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں اب تو 3 سال کا بچہ پلے گروپ کے اندر چلا جاتا ہے، والدہ پیمپر بھی لگا دیتی ہے اور سکول کے اندر بھی آیا رکھی ہوتی ہیں، بچہ بالکل 3 سال کی عمر میں سکول تو چلا جاتا ہے، لیکن مدرسے میں یا مسجد میں 7 برس کے اندر لے جانا بھی ہمیں جو ہے وہ پسند نہیں آتا کہ بچہ جو ہے ابھی سو رہا ہے۔ لہذا 3 باتیں علماء بیان کرتے ہیں کہ جو سمجھے کہ بہت ساری کتابوں کا نچوڑ ہے۔ نمبر 1 کہ بچپن ہی سے بچے کو نماز کی عادت ڈال دینا۔ نمبر 2 اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، بچے نماز پڑھنی ہے۔ نمبر 2 کہ بچے کو جھوٹ جو ہے وہ سمجھے، اسے یہ پتا ہو کہ میرے والد صاحب جھوٹ کو برداشت نہیں کریں گے، اور آپ خود ایسا ماحول گھر کے اندر ڈیولپ کریں کہ وہ سچی بات کہتے ہوئے آپ سے اترائے نہ۔ ہمارا کو 5 سال کا 10 سال کا 12 سال کا بچہ کوئی روبری کر کے تو نہیں آ جائے گا، کیا کر دے گا وہ زیادہ سے زیادہ، تو آپ اس کے سچ کو آن کریں، اس کی کیفیت کو سمجھیں، انہیں معاف کر دیا کریں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، غالباً سورہ تحریم ہے کہ نظر انداز کر دیا کرو، کبھی اگنور کر دیا کرو، معاف ہی کر دیا کرو۔ جب یہ نہیں ہوگا تب تک بچہ آپ کے سامنے سچی بات جو ہے وہ کرے گا ہی نہیں۔ پھر تیسری بات یہ کہ چغلی جو ہے بچپن ہی سے علماء کہتے ہیں کہ اسے یہ سمجھا دینا چاہیے کہ یہ زبان کے جو چٹخارے ہیں یہ اچھے نہیں۔ یہ تب ہی ہوگا کہ جب آپ خود جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے، آپ جب خود نماز نہیں چھوڑ رہے ہوں گے، آپ جب خود یہ جو چغلیاں ہیں غیبتیں ہیں یہ نہیں کر رہے ہوں گے، تو تب ہی آپ جو ہے
یہ سبق دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک صحیح نقطہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جب میں صحیح پوری طرح سے ہو جاؤں گا تو تب ان کو اس کی دعوت دوں گا۔ نہیں، آپ بھی کوشش کرتے چلے جائیے، ان کو بھی اسی راستے پہ آپ لگائے رکھیں۔ پھر ہمارے ہاں خاص طور پر گھر کے قوام کی حیثیت جو ہے وہ مرد کو حاصل ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غالباً سورہ تحریم ہی ہے کہ جس میں کہا گیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے۔ جو گھر کا سربراہ کون ہے؟ بات ہوئی تھی والد ہے۔ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ حکم کے اعتبار سے والدہ کے حکم کے اوپر والد کا حکم فائق ہوگا، لہذا ذمہ داری کیا ہے؟ والد گھر کا ایسا ماحول ڈیولپ کرے کہ جس کے اندر نیکی کرنی جو ہے وہ آسان ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے گھر کے اندر وائی فائی لگایا ہوا ہے، والدہ موبائل پکڑا دیتی ہے، سارا دن والدہ خود بھی ٹی وی دیکھ رہی ہے، نیٹ پہ کارٹون چل رہے ہیں، وہ بھی نہیں، اس سے ذرا آگے کی طرف نکلنا پڑے گا۔ تو یہ جو لحاظ ہے خاص طور پر گھر کا ماحول بنانا۔ ہمارے میر محترم شجاع الدین شیخ صاحب ایک موقع پر ایک سالانہ اجتماع میں انہوں نے ہم اور ہمارا گھر پر گفتگو کی، تو ان کے دوست ہیں مفتی زبیر صاحب، انہوں نے ان سے ایک واقعہ شیئر کیا کہ سعودی عرب کے اندر تھے اور وہاں پر ان کے بچہ تھا 8-9 برس کا، تو وہ کوئی پانی وغیرہ لے کر آیا، تو بچے سے انہوں نے بات کر کہا بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو بچے نے کہا کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں گا۔ یہ کہاں سے اس کی زبان سے آ گیا؟ بچپن سے اسے پڑھائی گئی ہیں یہ چیزیں کہ اصل آئیڈیل ہمارے تو یہ ہے۔ تو لہٰذا گھر کا ماحول اس طرح کا بنانا کہ جس کے اندر، اور اس معاملے میں ہم ہوشیار ہیں، دنیاوی معاملات ہمیں پوری طرح سے سمجھ آتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتے؟ لہذا گھر کا ماحول بالخصوص، اور والد کی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ کوشش کرے کہ حلال رزق ہی گھر کے اندر لے کر آئے، اور اہلیہ دونوں مل کے اس امتحان سے گزرنا ہے، وہ اس حلال رزق کے اندر ہی پورا کرنے کی کوشش کرے۔ بچے مولڈ یقین کریں ہو جاتے ہیں، والدہ اگر چاہے کہ تھوڑے ہی ہیں ہی تھوڑے اور والد کو تکلیف نہ دے، تو واقعہ یہ ہے کہ بچے کو جو روکھی سوکھی کھلانے کی آپ عادت ڈال دیں گے اسے وہ عادت پڑ جائے گی، یہ حلال کا لقمہ آپ کے لیے نور بن جائے گا، اور یہی آپ کی آخرت، زندگی کے آخری حصے میں خدمت کا سبب بن جائے گا۔ اس سے جو خیر پیدا ہوتی ہے وہ لقمہ حرام سے پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس میں تو بالخصوص خواتین کا رول جو ہے وہ زیادہ ہے کہ جتنی آمدن ہے اسی کے اندر اپنے معاملات کو چلانے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم ایک اور بات کہ کھانے پینے میں بھی اعتدال کا رویہ اختیار کریں۔ ہمارے ہاں یہ جو فاسٹ فوڈز ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں، آپ فون کرتے ہیں فوڈ پینڈا پر، وہاں پر چیزیں جو ہیں وہ ایسے منگوا کر کھاتے ہیں جو بچوں کی صحت کے لیے انزائٹی اسی سے ہو رہی ہے، بچوں کے معدے چھوٹی چھوٹی عمر کے اندر خراب ہو رہے ہیں۔ تو نہیں، خواتین محنتیں کریں، گھر کا کھانا پکا کر دیں، بچے کو صبح کھلا کر بھیجیں، دوپہر کا لنچ اس کے ساتھ دیں، شوہر کو بھی یہ چیزیں آپ کر کے دیں۔ یہ بچوں کے حقوق میں سے ہے، آپ اسے عمدہ کھانا کھلائیں، اچھا کھانا کھلائیں، جسے وہ پسند کرتا وہ نہیں، جسے آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ والا کھانا اسے کھلائیں۔ اسے مزید آ کر چلے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اولاد میں انصاف کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑا بیٹا ہے جیسا ہمارے ہند کا کلچر ہے کہ سارے کا سارا گویا کہ جو ایسڈ ہے وہ بڑے ہی کا ہے اور چھوٹے جو ہیں وہ بیچارے حسر، نہیں، بالکل انصاف کا معاملہ۔ اور یہاں تک شریعت نے حکم دیا کہ ایک بیٹا صالح ہے، ایک فاسق ہے، فاجر ہے، گستاخ ہے، لیکن جائیداد جب تقسیم ہوگی تو ایک جیسی ہوگی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے والد یعنی بشیر جو ہیں وہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے اور جا کر کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنے بیٹے کو ایک غلام تحفۃً دے دیا ہے، میں نے ٹھیک کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو نے اپنے سارے بیٹوں کو غلام دیے ہیں؟ فرمایا نہیں اللہ کے نبی، سارے کو غلام دینے کے لیے میرے پاس اتنے غلام ہیں ہی نہیں۔
تو فرمایا اس سے بھی واپس لے لے، اولاد کے اندر مساوات کو قائم کرو۔ اور پھر اسے بھی آگے نکل کر ہمارے ہاں جو خرابی اور ہے وہ بچیوں کے ضمن میں کہ بچوں کے ساتھ چاؤ لاڈ ہے، خوشی ہے، اللہ نے محبت رکھی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اور خود قرآن کریم نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ مکہ والوں کو جب کوئی بیٹی کی خبر مل جاتی تو اس وقت اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات میں سے ایک عنایت یہ بھی ہے کہ بچیوں کی عظمت آپ نے لوگوں پر واضح فرمائی ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے بیٹے ضرور دیے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ چھوٹی عمر ہی کے اندر وفات پا گئے، جن کے ساتھ عمریں بیتی ہیں وہ آپ کی بیٹیاں تھیں۔ اور اللہ اکبر سرور کائنات ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام علیہا تشریف لاتی، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور فرماتے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ان کے بیٹے، پنجابی میں جو کہتے ہیں دوترے، اتنا آنر اسے کرتے، اتنا کہ مسجد نبوی کی نماز ہے، صحابہ کرام پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، بچہ آیا چلتے چلتے آپ کے کاندھے پہ سوار ہو گیا، آپ نے برا نہیں منایا، یہاں تک کہ آپ جب تک وہ بچہ اتر نہیں گیا سجدے سے نہیں اٹھے، اور پوچھا کہ تو فرمایا کہ میں اٹھتا اسے چوٹ لگتی، میں نے اسے پسند نہیں کیا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور یوں ارشاد فرمایا کہ وہ میرے ساتھ یوں ہوگا روز حشر کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کی، ان کی شادیاں کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ اجر عطا فرمائیں گے کہ جنت کے اندر میرا ساتھ اسے نصیب ہوگا۔ ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی میری 2 ہیں، فرمایا تجھے بھی اللہ وہی اجر عطا فرمائے گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت اگر اللہ کے پیغمبر سے کوئی کہتا کہ ایک بیٹی کے لیے، تو اللہ کے پیغمبر اس کے لیے بھی کہتے اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ یہ ہے معاملہ۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بہتر کائنات کا صدقہ وہ مال ہے کہ تمہاری لوٹائی ہوئی بیٹی اگر بیوہ ہو گئی، اللہ کسی کی نہ کرے، یا مطلقہ ہو گئی، تو اس پر جو مال تم خرچ کرتے ہو، تم جتنا بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، سب سے افضل مال وہ ہے۔ اس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظمت بیان فرمائی بچیوں کی۔ تو اولاد کے اندر انصاف کرنا، یہ نہیں ہے کہ بیٹا ہے یا کوئی اچھا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو ان معاملات کے اندر جو مساوات نہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ پھر اسے آگے جا کر خود اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا، یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ آپ میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ ماحول بنا سکتے ہیں، کسی اچھے انسٹیٹیوٹ کے اندر داخل کر سکتے ہیں، بہت اچھے قاری صاحب سے آپ پڑھوا سکتے ہیں قرآن کریم، لیکن دل کی کیفیت تو نہیں بدل سکتے، لہذا اس کے لیے دعا۔ اور قرآن کریم نے سورہ آل عمران کے اندر تذکرہ فرمایا ہے حضرت مریم سلام علیہا کی والدہ الیشبا، ان کا نام تورات کے اندر ہے، کہ جب وہ حاملہ ہوئیں، انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ جو میرے پیٹ میں ہے اسے میں اللہ کے ہاں نظر کرتی ہوں۔ اب یہ بیٹی پیدا ہو گئی، بہرحال جب وہ بیٹی پیدا ہو گئی، اور یہیں پر اگلے الفاظ جو ہیں انی نذرت لک ما فی بطنی پر، کہ یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے، اسے اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ ماحول کتنا عمدہ ہے۔ یا اختہ ہارون کہا اس گھر کو، ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ حضرت ہارون کی نسل میں سے تھے۔ خود حضرت سورہ مریم کے اندر جب مریم سلام علیہا کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، عام لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ بے نسب بچہ ہے، تو کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے تو نے کیا کیا، ہارون کی نسل میں سے ہے تو، اور تیرا باپ بھی اچھا تھا، تیری والدہ بھی اچھی تھی، تو نے یہ کیا کیا؟
تو اس عظیم خاندان کے اندر ہونے کے باوجود وہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی اور اس کی نسل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کے شر سے بچا کے رکھنا۔ اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے مس کرتا ہے، چھوتا ہے، وہ روتا ہے۔ کائنات میں ایک ہی استثناء ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ان کو شیطان نہیں چھو سکا کیونکہ ان کی نانی نے ان کے لیے دعا کی تھی شیطان سے بچنے کی۔ یہ ہے دعا کی افضلیت۔ اور بات لمبی ہو گئی، اور اس ضمن میں بالکل آخری بات یہ کہ اپنے اندر نیکی کی صفت آپ پیدا کریں۔ دیکھیے دنیا کے اندر آپ پیسے جوڑتے ہیں، بناتے ہیں پیسہ اور بچوں کو منتقل کرتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کسی مشکل کا شکار نہ ہو۔ یہی ہوتا ہے نا، یار یہ بزنس میں سیٹ کر دوں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے اچھا مکان بنا دوں، بنانا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی زندگی، اولاد کی زندگی آسانی سے گزر جائے، آسانی کے ساتھ زندگی گزر جائے۔ تو اس پر قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، معروف واقعہ ہے، سورہ الکہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر ہے۔ سفر میں جاتے ہیں، ایک دیوار گری پڑی ہے، اسے ریپیئر کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو کائنات کا سسٹم اللہ چلا رہے ہیں، ایک تو ظاہری شریعت کے علوم ہیں، کچھ باطنی علوم ہیں جن کے تحت یہ پوری کی پوری کائنات چل رہی ہے۔ اب انہوں نے اس عمارت کو ریپیئر کر دیا، اس کی بلڈنگ جو ہے دیوار وہ گرا چاہتی تھی، اسے ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ خضر اس بستی کے جو لوگ ہیں یہ تو اچھے نہیں تھے، یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے ان سے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، تو فرمایا کہ ان لوگوں کی دیوار تم نے ریپیئر کیوں کی؟ تو انہوں نے پھر جب جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو، کہا یہ دیوار جو ہے یہ دو بچوں کی ہے، وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا باپ جو تھا وہ نیک تھا، اور اس نے مرتے وقت اپنا خزانہ جو ہے اس دیوار کے نیچے چھپا دیا تھا کہ بچے جب بڑے ہوں تو یہ اس تک پہنچ جائیں، أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، تاکہ بڑے ہوں تو وہاں سے اپنا خزانہ جو ہے وہ نکال لیں۔ تو ان کی دیوار ٹوٹ رہی تھی، ان کے اثر ضائع ہونے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے جناب خضر کی ذمہ ڈیوٹی لگائی کہ جا کر اس عمارت کو ریپیئر کر دو، ٹھیک کر دو، تاکہ میرے بندے کے جو بچے ہیں ان کا مال ضائع نہ ہو۔ تو جس طرح دنیاوی مال انہیں پروٹیکٹ کرتا ہے، اسی طرح آپ کی نیکی بھی آپ کی اولاد کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ تو اس کا بھی لحاظ بہرحال ہمیں رکھنا چاہیے۔ بس اپنی بات کو مکمل کریں، اسلام جو ہے اس کے بنیادی عقائد، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے، اس سے آگے نکل کر نیگیٹیوٹی جو ہے ہمارے ہاں فرقوں وغیرہ سے، اس سے نکل کر عمدہ اخلاق پر اس کی تعمیر کی جائے، سچ غیبت سے بچے، اور اس سے آگے نکل کر تکبر نہ ہو، عاجزی انکساری کا درس آپ اسے دیں۔ گھر کے ماحول کو آپ دینداری کا ماحول بنائیں، گھر کے اندر کھانے پینے کی حلال چیزیں لے کر آئیں، آپ اسے عمدہ کھانا کھلائیں، اس کا عمدہ نام رکھیں، آپ اچھی جگہ اس کی شادی کریں، شادی کے بعد علیحدہ رہنا چاہے اسے رہنے کی اجازت دیں۔ یہ بچوں کے حقوق ہیں، ہم یہ اگر ادا کریں گے تو قریب ہے کہ وہ حقوق جو والدین کے ہیں، جو آپ پچھلی نشست کے اندر ہم نے بات کی تھی، وہ بھی انشاءاللہ العزیز سے اسے ادا کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے آگے ابھی اسلامی معاشرت کی کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جس میں یعنی نوکر جو ہے، غلام اور جانور، ان کے جو حقوق ہیں ان پر انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد اپنے رخ جو ہے وہ تبدیل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ فاصل الجزاء۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ
إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا يا ذو الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر آبائنا وأمهاتنا وجميع مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالأحياء منكم والأموات إنك سميع مجيب دعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين.